قلب محبت اہل بیت سے آباد ہوگا. یہاں پر اتنا احساس نہیں ہوتا، لیکن اکثر و بیشتر آپ اگر سفر پر جا رہے ہوں اور کہیں سے کانوں میں یا علی مدد کی صدا آ جائے تو چہرہ خود بخود کھل اٹھتا ہے. یہ آپ نے محسوس کیا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ آپ کہیں دور دراز سفر پہ جا رہے ہیں، کسی کا فون آ گیا، فون اس نے ریسیو کیا اور اٹھتے ہی کہا سلام یا علی مدد. اتنے سارے مسافروں میں سے یہ اپنا لگنے لگتا ہے. جس کی زبان پر یا علی مدد سنا، پتہ نہیں کیوں عجیب سا ہے کہ رشتہ ہو جاتا ہے. میں فقط اس رشتے کو ایک روایت کی روح بیان کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز جب یہ روایت میں ختم کروں گا اس کو سننے کے بعد آپ کو خود پر فخر ہونے لگے گا کہ کیسی نایاب چیز میرے پاس ہے. اس مقدمے جب تک احباب جم بھی ہو جائیں اور آپ کے مزاجوں کو بھی بحال کرنے چلوں. یہ جو اندر قلب میں حسین ہے نا، یہ پہنچاتا کہاں پر ہے؟ محسوس کیجئے گا، محسوس کیجئے گا، محظوظ ہوئیے گا. اور اس کے بعد اگر آپ تنہا بھی بیٹھے ہوں گے کہ آپ کو لگے گا کہ کائنات میں مجھ سے برتر اور کوئی ہے ہی نہیں. یہ ایک حقیقت ہے، یہ جذبات میں آیا ہوا جملہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. جب اس روایت کو میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا اس کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ یہ قلب میں جو حب حسین ہے یہ انسان کو کس معیار کا بنا دیتی ہے. اس کے بعد کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے، کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کو میزان کے دوسرے پلڑے میں رکھ کے ایک پلڑے میں آگ کو رکھا جائے تو اس سے تولا جا سکے. آپ کو کائنات میں اور کوئی ایسی چیز نہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کی ذات پر. محسوس کریں گے آپ کہ جو قلب میں حسین کی محبت ہے یہ پہنچاتی کہاں پر ہے. اگر اس کا حق یہ ادا کیا جائے تو مقابلے میں کیا ملتا ہے. روایات میں ایک روایت مجھے نظر آئی کہ جہاں پر خدا عزتیں دیتا ہے اس میں ایک بارز نمونہ وہ ہے عزتوں کا جہاں پر خدا نے جناب آدم کی تعظیم کی ہے. میرے ساتھ آپ احباب مقدمات سماعت فرمائیے کہ نتیجے میں آپ مجھے دعائیں گے. جہاں پر عظمتیں جھکتی رہیں وہاں پر ایک میدان ہمیں نظر آتا ہے جناب آدم کا. یہ وہ میدان تھا کہ جہاں پر جناب آدم کی خلقت مکمل ہوئی. اذا نفخت فیہ من روحی کا کلمہ ادا ہو گیا کہ جب میں تم میں روح پھونک دوں تو نتیجہ کیا ہونا ہے. مخاطب کر کے تمام ملک کو کہا اذا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. جب میری روح اس میں آ جائے تو تم پر ضروری ہے کہ سب اس کے سامنے جھک جانا. فقعوا لہ ساجدین، اس کے سامنے سجدہ کرنا. اس کے بعد تمہاری اتنی اوقات نہیں رہے گی کہ اس کے سامنے سر اٹھا کے بات کر سکو. جب یہ میری روح کا عالم بردار ہو جائے گا، جب یہ میری روح رکھنے والا ہو جائے گا تو اس روح کا حق یہ ہے کہ سب کے سب اس کے سامنے سر بسجود ہو جائیں، سب اس کی عظمت کریں، سب اس کی عزت کریں. اچھا، اب یہاں پر آیت کہہ رہی ہے کہ اذا نفخت فیہ من روحی. اسی آیت کو بیان کیا گیا حدیث قدسی کے ذریعے. وہ حدیث قدسی کے ذریعے کچھ یوں بیان کیا گیا کہ مخاطب کر کے پروردگار نے جناب آدم کو کہا یا آدم انما امرت الملائکۃ بتعظیمک بالسجود لک. تجھے پتا ہے کہ میں نے ملائکہ کو حکم کیوں دیا تھا؟ ایسے خاموشیوں سے سفر چلا تو زیادہ لمبا نہیں چل پائے گا. میرے ساتھ دیکھیے، انما امرت الملائکۃ بتعظیمک بالسجود لک. اے آدم جانتے ہو ہم نے یہ امر دیا کیوں تھا ملائکہ کو کہ تمہاری تعظیم کریں، تمہاری عزت کریں. وہ بھی کیسے؟ کہ بالسجود لک، تمہارے سامنے جھک جائیں، تمہیں سجدہ کریں. یہ سجدہ تعظیمی تھا. لیکن جانتے ہو کہ انما امر تو یہ امر ہوا کیوں، یہ حکم ہوا کیوں؟ اذ کنت وعاء لہذه الانوار، کیونکہ تیرا وجود ان انوار پنجتن کے لیے ظرف تھا. کیونکہ تجھ میں یہ انوار موجود تھے، کیونکہ تیرے وجود میں یہ انوار آل ابا موجود ہے. میں فقط مقدمہ عرض کر رہا ہوں، اس کی تحلیل نہیں کروں گا کیونکہ یہاں پر قدم رکھ کر مجھے کہیں اور پہنچنا ہے اور آپ کے وجود کے اندر جو دولت ہے اس کی حقیقت آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اے آدم، یہ سجدہ اس لیے تھا، یہ تعظیم اس لیے تھی، یہ عزت اور آبرو اس لیے تھی کیونکہ اذ کنت وعاء لہذه الانوار، کیونکہ تیرا وجود ان انوار کے لیے وعاء تھا، تیرا وجود ان انوار کے لیے ظرف تھا.
تیرا وجود ان انوار میں سمایا ہوا تھا، اسی لیے ہم نے حکم کیا کہ تیرا حق ہے کہ تجھے سجدہ ہو۔ یہاں پر انوار آل محمد وجود میں ہے تو تمام کائنات سجدہ کرتی ہے۔ پوری کائنات سجدہ کرتی ہے۔ میں نے جملہ تبدیل کیا ہے، وہاں ہے فسجد الملائکہ، میں کہہ رہا ہوں پوری کائنات سجدہ کرتی ہے۔ وہاں ہے سجد الملائکہ۔ میرے اساتذ بزرگ اہل علم اہل فضل اہل قرآن و تفسیر تشریف فرما ہے، یا ملک کو ملک کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ملک کے اندر ملکہ ہے، قدرت ہے۔ کائنات کی تمام قوتیں خدا نے ان کے درمیان تقسیم کی ہوئی ہیں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے۔ یہ جو سورج دیکھ رہے ہو، اس کو چلانا ایک ملکے کا کام ہے، جو اس کو چلاتا ہے اس کو ملک کہا جاتا ہے۔ خدا نے اس کو یہ قوت دی ہے کہ یہ کاروبار تم چلاؤ۔ ایک دوسری جگہ پر چاند کے لیے کہا گیا کہ یہ قمر کی قوت میں نے تیرے حوالے کی، اس کو تم چلاتے رہو۔ ایک طرف کہا گیا کہ یہ ہوائیں ہیں، یہ سحاب رحمت ہیں، ان کو ہم نے طاقت تمہیں عطا کی ہے، تم ان ہواؤں کو تم چلاتے رہو۔ ایک طرف کہا گیا یہ سحاب ہیں، یہ بادل ہیں، ان کی قوت ہم نے تمہارے حوالے کی ہیں، تم ان بادلوں کو چلاتے رہو۔ دوسری طرف کہا گیا کہ تم بارشوں کو برسانے والے ہو۔ تیسری طرف کہا گیا کہ بارشوں کے پانی کو تم جم کرنے والے ہو۔ یہ کائنات کا سارا سسٹم خدا نے حوالے کیا ہے ملک کے۔ اسی وجہ سے اس ملائکہ کو ملک کہا گیا ہے کہ اس کے پاس قدرتیں ہیں۔ اب اگر یہ ملک جھک رہا ہے تو فلک فقط ملک نہیں، یہ قدرت جھک رہی ہے۔ یہ جھکنے والا ایک فرشتہ نہیں ہے، یہ ملائکہ ہے، تمام قدرتیں جھک رہی ہیں۔ اب مجھے یہ کہنے دیجئے کہ اگر انوار آل محمد کے سامنے ملک کو جھکنے کا کہا جا رہا ہے، وہ فقط ملک کو نہیں، پوری کائنات کی قدرتوں کو جھکانے کا کہا جا رہا ہے۔ رکھیے گا، سفر اس سے کہیں بالا طے کرنا ہے کہ بلا یہ تو عالم تھا عالم عقل کا، یہ تو میدان تھا عالم عقول کا، عالم مجردات کا۔ یہاں پر یہ سجدہ ہوا، یہاں پر یہ انوار آل محمد کے لیے تعظیم کا یہ تھا۔ اب آئیے ذرا عالم مجردات سے نیچے آ جائیے تو ایک اور منظر میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں، اور اس کے بعد سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فخر سے یہاں سے باہر آپ جائیں گے۔ یہ عالم مجردات کی بات تھی، اب آئیے عالم ملک میں۔ یہ عالم عقل کی بات تھی، اب آئیے عالم مادہ میں۔ عالم مادہ میں یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا گیا یہ شہر مدینہ ہے، یا کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ مدینہ الرسول ہے، اس کے محبوب کا مکان ہے، اس کے محبوب کا شہر ہے۔ اچھا اس میں کیا ہوا؟ کہا اس میں کچھ ہوا یوں کہ یہ محبوب محمد مصطفیٰ، یہ محبوب کبریا، یہ جا رہے ہیں ایک گلی سے اور اصحاب ساتھ ساتھ آ رہے ہیں۔ اصحاب کے جھرمٹ میں محمد مصطفیٰ تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہ گلی کے نکڑ پر محمد مصطفیٰ نے ایک بچے کو دیکھا۔ محمد مصطفیٰ نے ایک بچے کو دیکھا، جیسے ہی بچے کو دیکھا خود زمین پر بیٹھ گئے، بچے کو اپنی جانب بلایا، زمین پر بیٹھے بچے کو اپنی جانب بلایا۔ بچہ بھاگتا ہوا محمد مصطفیٰ کے پاس آیا، بچے کو اپنے سینے سے لگایا، کلیجے سے لگایا، کبھی چہرے کو چومتے ہیں کبھی سینے کو چومتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ بچے سے محبت کر رہے ہیں، بچے کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے۔ یا ایک دفعہ صاحب نے مخاطب کر کے کہا یا رسول اللہ ایسی کیا وجہ ہے، یہ بچہ اس میں ایسی کیا بات ہے کہ آپ خود بیٹھ گئے، اس کو اپنے سینے سے لگایا؟ آخری فرد تک توجہ کا طالب ہوں، یا رسول اللہ کیا ہے اس بچے میں جو دوسروں میں نہیں ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہوتے ہوئے اس کو اپنے سینے سے لگایا ہے؟ کہا انی احبہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، لأنہ یحب الحسین، میں اس سے محبت کرتا ہوں کیونکہ یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ اس کے قلب میں حب حسین ہے، اس کے قلب میں حسین کی محبت ہے۔ انہو ارا، میں نے خود دیکھا ہے کہ انہو یرفع التراب من تحت اقدامہ ووضعہ علی وجہہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ حسین کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، جہاں حسین پیر رکھتا ہے وہاں کی مٹی اٹھاتا ہے اپنے چہرے پہ ملتا۔ اللہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ حسین کے پیچھے پیچھے چلتا ہے،
میں نے جملہ کہا تھا آپ کی بارگاہ میں کہ فخر کریں اس گوہر نایاب پر کہ جو آپ کے وجود کا حصہ ہے، گوہر نایاب پر فخر کرے. کہا میں نے دیکھا ہے کہ یہ حسین کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، حسین جہاں جہاں اپنے پیر رکھتا ہے وہاں سے یہ قدم کا تراب اٹھا لیتا ہے، مٹی اٹھا لیتا ہے، وَوَضَعُهُ عَلَى وَجْهِهِ، اور اپنے چہرے پر ملتا ہے. قبلہ جملہ آپ کی بارگاہ میں حوالے کرتا چلوں، وہ عالم ملکوت کی بات تھی جہاں پر انوار اگر وجود میں آ جائیں تو کائنات جھکتی ہے. یہ عالم مادہ کی بات ہے جہاں اگر قلب میں حسین کی محبت آ جائے تو فقط کائنات نہیں، وجہ تخلیق کائنات چومتے ہیں. محسوس کیجئے اس چیز کو جو ہمارے قلوب میں ہے. محمد محبت کرتے ہیں اس سے کہ جس کے اندر میں حسین ہے. تمام کائنات کے لیے محمد محبوب ہیں، وہ شخص محبوب ہے محمد کا جس کے پاس حسین ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کی ذات پر. کیونکہ یہ باب اللہ ہیں. میرے ساتھ آپ احباب جہاں پر یہ کلام چھوڑا تھا وہیں پر سلسلہ. آج اتنا وقت بھی بہت گزر چکا ہے، بہت کم وقت ہے، فقط 15 یا 20 منٹ ہیں میرے پاس. فقط توجہات ہیں میری آپ کے، کیونکہ یہ باب الحسین باب اللہ ہے. اور یہ باب اللہ بھی کون کہہ رہا ہے؟ میں، کوئی خطیب، کوئی مفسر نہیں، یہ خود کہہ رہے ہیں نحن باب اللہ، ہم باب اللہ. بس باب اللہ کی ایک تشریح، ایک چھوٹی سی مقدمتاً عرض کرتا چلوں. باب اللہ یعنی خدا کا دروازہ ہے. الذی یعطی منہ، جس کو بھی خدا چاہیے وہ یہاں پر آ جائے. ہے نا میرے ساتھ آپ؟ دروازے کی صفت کیا ہوتی ہے؟ جس کو خدا چاہیے وہ یہاں پر آ جائے. دروازے کی فقط یہ صفت ہوتی ہے کہ آپ کو اگر کوئی چیز دینی ہے تو وہاں پر چلے جائیں، آپ کو اگر کوئی چیز لینی ہے نہیں. جب بھی فقیر کسی دروازے پر جاتا ہے، دق الباب کرتا ہے، تو فقیر بھی مانگنے کے لیے دروازے پر آتا ہے، صاحب خانہ بھی دینے کے لیے دروازے پر آتا ہے. جب یہ باب اللہ ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے خدا کہتا ہے اگر تمہیں کچھ چاہیے تب بھی ان کے دروازے پر آؤ، جب مجھے کچھ دینا ہوگا پھر بھی اسی کے ذریعے سے. طرفینی ہے یہ. اگر آپ کو کچھ لینا ہے تو بھی اس دروازے پر جائیے، اگر اس کو کچھ دینا ہے تو بھی ذریعہ یہی ہے، تو بھی وسیلہ یہی ہے. اب اگر کسی کو عزت چاہیے، من کان یرید العزہ فللہ العزت جمیعا، تمام تر عزت خدا کے لیے ہے. اب اگر تمہیں خدا سے عزت چاہیے تو، جو کہ پہلی یا دوسری تقریر میں آپ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ اگر کسی نے بھی عزت خدا کے علاوہ کسی اور سے مانگی تو ضلالت ہے. کسی نے بھی عزت خدا، امیر کائنات فرما رہے ہیں، اگر خدا کے علاوہ کسی اور سے مانگی تو ضلالت ہے. اور اگر کسی نے، آپ کے مزاجوں کو تھوڑا بحال کرنے کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں، اگر کسی نے ظاہری طور پر اس عزت کو غصب کر بھی لیا، اگر کسی نے ظاہری طور پر خدا کی دی ہوئی اس عزت کو غصب کر بھی لیا تو یہی چیز جو ان کے لیے باعث عزت تھی اس کے لیے باعث عزت ذلت ٹھہرے. اور کائنات میں بہت ساری مثالیں ایسی موجود ہیں. اگر عزت چاہیے تو باب اللہ یہی ہے. یہی سے آ کر تو کیا کہا؟ اطاعت و ولات الامر تمام العز. اگر عزت چاہتے ہو تو ولات امر کے پاس آؤ. کیوں؟ کیونکہ ولات امر جو ہیں وہ باب اللہ ہیں، یہی ہیں جو عزت دے سکتے ہیں. کل جہاں پر میں نے کلام چھوڑا تھا وہ یہ تھا کہ خدا کے معیارات کچھ ایسے ہوتے ہیں، چیز ایک ہی ہوتی ہے، اس سے سروکار سے فرق پڑتا ہے. توحید ہے، یہی توحید موحد کو عزت دیتی ہے، یہی توحید ملحد کو ذلیل کرتی ہے. یہ نبوت ہے. نبوت ایک ایسا معیار،
یہی نبوت ماننے والے کو عزت دیتی ہے، جو منہ موڑ لے اس کو ذلت دیتی ہے۔ یہ نبوت کا ادامہ ہے ولایت و امامت۔ یہی ولایت و امامت اگر خدا کی جانب ہے، اس سے سروکار مناسب رہا تو عزت دیتی ہے، لیکن اگر سروکار صحیح نہ رہا تو ذلت دیتی ہے۔ معیار ایک ہی ہے، فقط آپ کیسے اس سے سروکار رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ توحید سے شروع کیا ہے، ایک دو میدان فقط توحید کی آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا چلوں۔ معیار عزت توحید ہے۔ موحد ہو جاؤ تاکہ تم عزت یافتہ ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ توحید اور یہ کسی کی بارگاہ میں جھکنا یہ فطری ہے، جھکنا ہر حال میں ہے۔ عزت پانے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے کے سامنے جھکو جو جھکنے کے لائق ہو۔ اگر وہاں نہیں جھکو گے تو اس نے سسٹم ایسا بنایا ہے کہ ہر دروازے پر جھکنا پڑے گا۔ اگر صحیح کے پاس نہیں گئے تو سسٹم کچھ فطری طور پر ایسا ہے کہ ہر جگہ پر تمہیں جھکنا ہے۔ توحید کے مد مقابل نہیں آنا ہے۔ اگر توحید کے مد مقابل آ گئے تو ذلیل ہو، لیکن اگر توحید کے ساتھ رہے، توحید کے ساتھ رہے تو آگ میں بھی گلے گلزار ہو، توحید کے خلاف ہوئے تو تخت پر بھی چلتے رہو گے۔ معیاری کچھ ایسے، میں کیا کروں؟ معیاری خدا نے ایسا بنایا ہے، اور قبلہ ایسا تھا۔ میں دو فقط منظر تاریخی آپ کے بارے میں عرض کرتا چلوں۔ یہ توحید کے دو، ایک خود توحید اور ایک نشان توحید۔ خدا نے دونوں کو ذلیل کچھ اس طریقے سے کیا ہے کہ کمال ہے۔ ایک توحید کے مخالف کا نماد نمرود، خدا سے بھی مسئلہ اس کو، جو خدائی تھا اس سے بھی مسئلہ۔ توحید سے اس کی اگر آپ توحید کے دشمن شمار کریں گے تو سلسلہ تقریباً وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ جناب ابراہیم نے جب بات کی تو اتنی قلب میں نفرت، اتنا اکسا گیا کہ کہاں بتاؤ کہاں ہے تمہارا خدا، ہم اس سے لڑنے کے لیے چلے جائیں گے۔ اقدام بھی کر بیٹھا کہ میں لڑوں گا جا کے۔ اللہ اکبر۔ اور خدا نے جو مقابلے میں ذلیل کیا ہے وہ کمال ہے۔ اللہ، ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، جو بھی خدا سے لڑتا ہے تو وہ اپنی پوری قوت سے لڑتا ہے، لیکن جب خدا اس کو ذلیل کرتا ہے تو پوری قوت سے نہیں، بہت چھوٹی سی قوت سے۔ انشاءاللہ نتیجے میں آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ یہ کچھ سسٹم خدا کا ایسا رکھا ہوا ہے، کیونکہ توحید سے لڑ رہا ہے نا، تو کہا میں لڑوں گا۔ کیا کرو گے؟ کہاں رہتا اوپر؟ دو روایتیں، ایک یہ کہ خود اڑنے کا بندوبست کیا، دوسرا یہ کہ بہت بڑا برج بنایا کہ اس پہ چڑھ کے ہم خدا سے لڑیں گے۔ اور ایک جو مشہور روایت ہے ہمارے درمیان میں مسموعات میں سے بھی ہے، وہ یہ کہ اوپر جب پہنچ گیا تو ایک تیر پھینکا، اور خدا نے بھی انتظام دیکھو کیسا کیا۔ تم اگر اسی راہ میں چلنا چاہتے ہو تو چلو، اسی تیر کو خون سے تر کر کے نیچے پھینکا کہ یہ بھی مطمئن ہو جائے کہ میں نے مار دیا۔ اب اس کے لیے انتظام کیسا ہوا؟ دو قسم کی روایتیں، اور بہت جلد جلد آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ توحید کا مخالف ہے نا، تو دیکھیں خدا ذلیل کیسے کرتا ہے۔ ایک خود توحید کا، ایک نماز توحید کا، دونوں کو ذلیل کرنے کا روش اور طریقہ ایک ہی ہے۔ فرشتے آدمیوں کے لباس میں، جناب ابراہیم نے بھی کوشش کی، فرشتے آدمیوں کے لباس میں بشر میں آئے، اس کو ہدایت کر رہے ہیں، بابا ایسا نہیں کرو، نہیں مجھے لڑنا ہے، خدا کی قدرت کے سامنے تمہاری کوئی قدرت نہیں ہے، نہیں مجھے لڑنا ہے۔ اس کی فوج کے لیے مچھروں کی فوج آئی، اس کی فوج کے لیے مچھروں کی فوج، ایسا عذاب مچھروں کا کہ فوج ٹک نہ پائی۔ ان اتنے مچھروں میں سے ایک مچھر کاٹا، کاٹنے کے بعد قبلہ آج ایک عجیب روایت مجھے نظر آئی، عجیب، کاٹنے کے بعد ناک کے رستے مشہور ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن میں عجز بیان کرتا ہوں
کہ جو خدا سے لڑنے کے لیے پوری قوت استعمال کرتا ہے خدا اسے زیادہ بھاؤ نہیں دیتا ہے، اس کی اسی تکبر کو بہت چھوٹی کسی علامت سے ذلیل کر دیتا ہے۔ جاؤ، اتنی بھی حیثیت نہیں ہے۔ آج جو روایت نظروں کے سامنے سے گزری وہ یہ تھی کہ وہ جو مچھر اس کے ناک کے راستے سے دماغ تک پہنچا تھا وہ بھی مفلوج البدن تھا، آدھا حصہ اس کا ناقص تھا، ایک پہلے ہی مچھر اور دوسرا اس کا بھی آدھا حصہ۔ اب جو مکالمہ ہوا تھا جناب ابراہیم اور نمرود کا کہ جناب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرا خدا جو ہے وہ زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، یہاں پر اس روایت میں ہے کہ مچھر نے مخاطب کر کے کہا کہ اگر تجھ میں یہ قوت ہے زندہ کو مردہ اور زندہ کو جگانے کی، مردے کو، تو بس ایک کام کر دے، میرا جو آدھا جسم مفلوج ہے تو اسے ٹھیک کر دے، میں باہر آ کے تو بچ جائے گا، لیکن اگر تو ٹھیک نہیں کر سکتا تو میں اس آدھے جسم سے تجھے مار کے دکھاؤں گا۔ عجیب الفاظ، عجیب الفاظ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اتنے بڑے بادشاہ کو مارنے کے لیے یہ کیا بتانا چاہتا ہے؟ جملہ آخر میں عرض کروں گا، یا اللہ ایسے ہی مار دو، نہیں، مارنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور بتانا چاہتا ہے خدا۔ یہ توحید، اچھا یہ تو ٹھہرا خود توحید کا، توحید کا۔ آپ بزرگان اہل علم اہل تاریخ یہاں پر تشریف فرما ہے، میں کسی اور چیز کی جانب آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں۔ مار دو ایسے ہی، بڑے کسی حملے سے تہس نہس کر دو، کان نہیں۔ میں فقط یہ نہیں بتانا چاہتا کہ یہ ہار گیا، نہیں، ایک قدم آگے آئیے۔ یہ ہے نماز توحید کعبہ، مرکز توحید کعبہ۔ اس کے دشمن کے ساتھ کیا کیا؟ فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، چھوٹے سے پرندے، کس کے مقابلے میں؟ ہاتھی کے مقابلے میں، ہاتھی کے مقابلے۔ وہ توحید تھی، یہ نماز توحید ہے، وہ اصل توحید تھی، یہ نشانہ مرکز توحید ہے، دونوں کے ساتھ سروکار ایک جیسا۔ وہاں پر مچھروں کے ذریعے، یہاں پر چھوٹے سے ایک جانور کے ذریعے ختم کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ یعنی خدا فقط ان کو ہرانا نہیں چاہتا ہے بلکہ اپنی قدرت کاملہ کو ظاہر کر کے ان کی ہار بیان نہیں بلکہ ان کو ذلیل بھی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، میں صاحب عزت ہوں، میرے مقابلے میں آؤ گے تو ذلیل ہوگی۔ یہ خدا کا طریقہ ہے توحید میں کہ جو بھی کھل کر سامنے آ گیا اس کو فقط ہراتا نہیں ہے، ذلیل کر کے ہراتا ہے تاکہ سامنے والے کو اپنی قوت کا بھی پتا چل جائے کچھ بھی نہیں، اور اپنی عزت کا بھی پتا چل جائے کچھ بھی نہیں۔ اور قرآن نے اسی چیز کو کچھ اس طریقے سے بیان کیا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے گروہ تھے جن کے ذریعے سے ہم نے بڑے بڑے گروہوں کو مقہور کیا، مغلوب کیا۔ قبلہ اب یہاں پر کسی مکتب فکر کا کوئی تعلق نہیں ہے، تاریخ سچ بتاتی ہے، تاریخ کا کسی مکتب فکر سے تعلق نہیں ہے۔ ایسا ہی ایک غلبہ قلیلہ ہمیں نظر آتا ہے کربلا کے میدان میں، جہاں پر جو آئے ہیں خدائی وہ غلبہ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدائی رنگ رکھتے ہیں۔ اب جب میں نے اعداد و شمار پر توجہ کی تو یہ قلیلہ ہے، وہ کثیرہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے بہت سے ایسے قلیل ہیں جو غالب ہیں، جو قاہر ہیں، بہت سے ایسے زیادہ ہیں جو مقہور ہیں، مغلوب ہیں۔ یا اللہ فقط ہرا دے کافی نہیں ہے، کہا نہیں، فقط ہرانا نہیں ہے بلکہ یہ بھی بتانا ہے کہ جن عزتوں کے یہ مالک ہیں تم ان کے نہیں بلکہ تم ذلتوں کے مالک ہو۔
میں فقط تم کو ہرانا نہیں چاہتا ہوں، میں تمہیں ذلیل کرنا چاہتا ہوں۔ اور آج تک 1400 سال گزرنے کے بعد بھی دیکھ رہا ہے ہر انسان کہ جس طرح توحید کا دشمن ذلیل ٹھہرا، اسی طریقے سے حسین کا دشمن ذلیل ٹھہرا۔ بہت ضروری ہے کہ آپ توحید کے ساتھ رہیں۔ بس ایک منظر عرض کر رہا ہوں کیونکہ کل پھر آخری گفتگو آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ بہت ضروری ہے کہ آپ ان کے ساتھ رہیں تاکہ عزت ملے۔ اگر ساتھ نہیں ہے تو ذلت مقدر ہے۔ بہت ضروری ہے کہ اللہ کے نمائندے کے ساتھ رہیں تاکہ عزت ملے۔ اگر ساتھ نہیں ہے، ساتھ رہیں اور بر وقت ساتھ رہیں۔ عزتیں تب ملتی ہیں جب ساتھ بھی ہو اور وہ ساتھ بر وقت ہو۔ وہ منظر عرض کر رہا ہوں، قرآنی منظر، قرآنی پس منظر سے۔ یہ کون ہے؟ کہا یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ نام کیا ہے؟ کہا جناب موسیٰ۔ سامنے کون ہے؟ کہا فرعون۔ ہے نا میرے ساتھ آپ احباب؟ قرآنی پس منظر دو عرض کر رہا ہوں، اور عجیب ہے، عجیب۔ اپنے حواریوں سے، اپنے درباریوں سے پوچھا کہ کیا کیا جائے ان کا، جناب موسیٰ اور ہارون کا؟ تو درباریوں نے کہا کہ ان کو مہلت دو، فی الحال ان کو چھوڑ دو، یہ جائیں۔ جب یہ چلے گئے، آپس میں سلام مشورہ کیا کیا جائے؟ کہا یہ جادوگر ہیں، ہم اپنی طرف سے اپنے جو بہترین جادوگر ہیں وہ منگاتے ہیں، پھر ان کو بھی بلاتے ہیں اور لوگوں کو بھی بلاتے ہیں، ان کا آپس میں مقابلہ کرواتے ہیں۔ میرے ساتھ ہے نا آپ احباب؟ ٹھیک، دن مقرر ہو گیا، لوگوں کو بلایا گیا، کہا گا فلاں دن آئیے گا جناب موسیٰ کا اور ہمارے جادوگروں کا سہرائے فرعون۔ فرعون کہہ رہا ہے ہمارے جادوگر، اب یہ ہمارے تمہارے میں کب تبدیل ہو جائیں گے؟ یہ ہمارے جادوگر اور موسیٰ کا مقابلہ ہوگا۔ ٹھیک، واقعہ تفصیل سے نہیں بیان کرنا چاہتا، مقابلہ ہوا، روز معین ہوا، دن معین ہوا، ساری خلقت آ گئی، بادشاہی آ گئی۔ اب جو مقابلہ ہوا تو جناب موسیٰ نے، انہوں نے کہا کہ پہلے آپ شروع کیجئے۔ جناب موسیٰ نے کہا نہیں، پہلے آپ کے لیے بڑا اہتمام ہوا ہے، آپ کے لیے بادشاہی نے اہتمام کیا ہے، پہلے آپ شروع کیجئے، پھر ہم آپ کو اپنے بادشاہ کی قوت دکھائیں گے۔ آپ شروع کیجئے، پہلے آپ۔ تو انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، کیا ہوا؟ وہ رسیاں سانپ بن گئی۔ اب جناب موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، وہ عصا اژدہا بنا، جادوگروں کے جادو کو نگل گیا۔ جیسے ہی رسیاں ختم ہو گئی، جادو ختم ہوا، ایک عجیب چیز ہوئی، وہ یہ کہ جادوگروں کی زبان پر کلمہ توحید آ گیا۔ یہاں پر میں 1 منٹ روکوں گا، 1 منٹ۔ جادوگروں کی زبان پر کلمہ توحید، قالوا آمنا، ہم ایمان لے آئے بے رب ہارون و موسیٰ، بے رب موسیٰ و ہارون، آمنو قالوا آمنا بے رب العالمین۔ 3 تعبیر قرآن میں، موسیٰ اور ہارون کے رب پر، ہارون و موسیٰ کے رب پر، اور رب العالمین پر ہم ایمان لے آئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جادو کو لغو ہوتے ہوئے دیکھا کس نے نہیں تھا؟ دیکھا تو سب نے تھا، فرعون نے بھی دیکھا، تمام لوگوں نے بھی دیکھا، جادوگروں نے بھی دیکھا، پھر کلمہ فقط جادوگروں نے کیوں پڑھا؟ یہ دوسرے کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ یعنی بہت ضروری ہے کہ اگر کسی کمال کو جاننا ہو تو اندر سے کچھ کمال پہلے سے ہونا چاہیے۔ یہ جادوگر جانتے تھے کہ ابھی اس وقت
اگر جادوگر کی کوئی معراج ہے، علم ہے، تو وہ ہمارے پاس ہے، ہم سے بڑھ کر اور کوئی جادوگر ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسی نگاہ نہ فرعون رکھتا تھا نہ دوسرے جاہل لوگ رکھتے تھے۔ یعنی علم کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس سے بڑھ کر کوئی آ جائے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ بہت ضروری ہے، یہ قرآنی پیغام ہے یہاں پر کہ واقعاً اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ سے آگے، اور پھر کمال دیکھیے جادوگروں کا، خدا نے کیا عزت بخشی ہے۔ واقعاً اگر مجھ سے بڑا کوئی ہے تو مجھے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر مجھے زیادہ بولنا آتا ہو تو جانتا بھی میں زیادہ ہوں۔ اگر مجھے تھوڑا بہت بولنا آتا ہے تو مجھے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے جو مجھ سے زیادہ جانتا ہو۔ اگر میں کسی ایک چیز میں جانتا ہوں کچھ نہ کچھ، تو بہت ضروری ہے کہ جس چیز میں نہیں جانتا ہوں اس کے سامنے سر تسلیم خم ہونا چاہیے۔ یہ قرآنی پیغام ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کی ذات۔ کلمہ کیا تھا ان کا؟ آمنا، قالو آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ معنی دیکھیے گا، قالو آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لے آئے ہارون و موسیٰ کے رب پر۔ اب وقت گزر رہا ہے، یہ واقعہ آگے چلتا ہے، ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جس میں قرآن ایک اور شخص کی عکاسی کرتا ہے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ فرعون ہے۔ کہا یہ کہاں ہے؟ کہا یہ ڈوب رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ کہا فرعون۔ کہاں ہے؟ کیا ڈوب رہا ہے؟ اچھا اگر ڈوب رہا ہے تو کہہ رہا ہے؟ کہا کہہ رہا ہے کہ قال آمنت بأنہ لا الہ الا اللہ الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا اول المسلمین۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مومن ہو گیا ہوں، اور ایمان بھی اسی پر ہے جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے تھے۔ اب ان دونوں کلمات کو تولیے، وہ کہہ رہے ہیں آمنا برب العالمین، یہ کہہ رہا ہے آمنتو بأنہ لا الہ الا اللہ الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا اول المسلمین۔ دونوں کلمات ایک ہی ہیں، دونوں میں ایمان کی بات ہے، دونوں اپنا اپنا اقرار کر رہے ہیں۔ وہ بھی ایمان کا اعلان، یہ بھی ایمان کا اعلان، وہ بھی اقرار کر رہے ہیں، وہ یہ بھی اقرار کر رہا ہے، لیکن دونوں کے اقرار میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک اقرار بر وقت ہے، ایک اقرار بے وقت ہے۔ دونوں اقراروں میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ قرآن نے اس کو بیان بھی کیا۔ کہا کیا کہا قرآن نے؟ مخاطب کر کے کہا الان ہے، یہ تو اب تجھے یاد آیا ہے، وَقَدْ عَصَيْتَ مِن قَبْلُ، پہلے تو ہماری نافرمانی کر رہا تھا، پہلے تو ہمارے راہ پہ نہیں تھا۔ یہ اب اچانک جب غوطے کھانے لگے، جب ڈوبنے لگے تو آمن تو ہم ایمان لے آئے۔ یعنی ایمان لانے کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ آپ کب ایمان لا رہے ہو، کیسے ایمان لا رہے ہو، اور کیوں ایمان لا رہے ہو۔ قبلہ آپ نتیجے میں جملہ آپ کے حوالے کروں، یا اللہ انہوں نے بھی کہا ایمان لاتا ہوں، آپ نے قبول کیا، اس کا ایمان آپ نے قبول نہیں کیا۔ اگر قبول نہیں کیا تو ذکر کیوں کیا؟ اس کے جملے کو نقل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ضرورت تھی یہ بتانے کی کہ وہ بھی ایمان لایا؟ خدا نے کہا نہیں، یہ میری سنت ہے، کروں گا دونوں کی بات، جو ایمان لایا اس کی بات بھی کروں گا، جو نہیں لایا وقت پہ اس کی بات بھی کروں گا، لیکن دونوں کے نتیجوں میں فرق ہے۔ ایک کو بیان کروں گا عزت کرنے کے لیے، دوسرے کو بیان کروں گا عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ ایک کا مقصد ہے عزت، دوسرے کا مقصد ہے عبرت۔ کروں گا دونوں کا ذکر حابیل کا بھی ہوگا، قابیل کا بھی ہوگا، ایک کا عزت کے لیے ہوگا، ایک کا عبرت کے لیے ہوگا۔ ذکر موسیٰ کا بھی ہوگا، ذکر فرعون کا بھی ہوگا، ایک کا عزت کے لیے ہوگا، ایک کا عبرت کے لیے ہوگا۔ ذکر شیطان کا بھی ہوگا،
ذکر ملائکہ کا بھی ہوگا، ایک کا عزت کے لیے ہوگا، ایک کا عبرت کے لیے ہوگا، ذکر عیسیٰ کا بھی ہوگا، ذکر یہودیوں کا بھی ہوگا، ایک کا عزت کے لیے ہوگا، ایک کا عبرت کے لیے ہوگا، ذکر انبیاء کا بھی ہوگا، ذکر بت پرستوں کا بھی ہوگا، ایک کا عزت کے لیے ہوگا، ایک کا عبرت کے لیے ہوگا، ذکر آگے بھی چلے گا، ذکر محمد مصطفیٰ کا بھی ہوگا، ذکر شرک و بت پرستی کا بھی ہوگا، ایک کا عبرت کے لیے، ایک کا عزت کے لیے، ذکر ابو طالب کا بھی ہوگا، ذکر ابو لہب کا بھی ہوگا، ایک کا عزت کے لیے ہوگا، ایک کا عبرت کے لیے ہوگا، ذکر علی و حسن کا بھی ہوگا، ذکر بنو امیہ کا بھی ہوگا، ایک کا عزت کے لیے ہوگا، ایک کا عبرت کے لیے ہوگا، اور 61 ہجری کے بعد ذکر حسین کا بھی ہوگا، ذکر یزید کا ہوگا، جملات تبدیل ہوں گے، ایک کا عزت کے لیے ہوگا، دوسرے کا لعنت کے لیے ہوگا۔ دونوں کو زندہ رکھنا ہے، کیونکہ یہ سلسلہ آگے چلانا ہے، ایک عزت کے لیے، ایک عبرت کے لیے، اور جو کربلا کے بعد تعبیریں مختلف ہو گئے، ایک عزت کے لیے اور ایک لعنت کے لیے۔ یہ ہمیشہ زندہ باد رہے گا، وہ ہمیشہ مردہ باد رہے گا، اس پر رحمتیں ہوں گی، اس پر لعنتیں ہوں گی۔ یہ خدائی سنت ہے کہ آپ کس طرح اس معیار عزت سے استفادہ کرتے ہیں۔ کربلا میں حسین کھڑا ہے، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ حبیب بنی ہیں یا عمر سعد بنی ہیں، آپ کی مرضی ہے، معیار آپ کے سامنے ہے، ہر زمانے میں حسین ہے، آپ کی مرضی ہے، چاہے آپ 72 کی طرف آ جائیے یا آپ ہزاروں کی طرف چلے جائیے، عزت مقدر ہے اس کا جو حسین کے ساتھ ہے، اور ایسی عزت عزیزانہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوت اسے ذلت میں تبدیل نہیں کر سکتی۔ آج بھی اگر حسین کا جملہ کوئی دہرا دے تو سب اس کو عزت سے سلام کرتے ہیں۔ آج بھی اگر کربلا کا وہی نعرہ ہیہات منا الذلہ کسی یزید کے سامنے بول دے تو عزت وہی مقدر ٹھہرتی ہے جو حسین کی ٹھہری، لیکن اس عزت کے حصول کے لیے قربانیاں بہت ہیں۔ اسی لیے خدا عزت کو عزت نفس سے شروع کرتا ہے کہ اگر انسان درونی طور پر مضبوط ہے تو بیرونی قربانیاں انسان پر اثر انداز نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ قلب مستحکم ہے۔ وَاصْبِرْ وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اے میرے حبیب تو صبر کر، تو یقین کی منزل پر فائز ہے، یہ بے یقینی والے تجھے ہلا نہیں سکتے، کیونکہ تیرا اندر مضبوط ہے، تیرا قلب مضبوط ہے۔ یہ جو لا یوقنون ہے، جن کے پاس یقین کی کوئی صورت نہیں ہے، وہ تجھے کیا ڈگمگائیں گے؟ تو اپنی منزل پر، تو اپنی رستے پر ثابت قدم رہ، اور یہی کیا میرے حسین نے۔ ہر لاشا حسین کو اور قوی کر رہا ہے۔ ہر لاشا جس کو بھی اٹھا رہے ہیں حسین اور قوی ہو رہے ہیں، اور یقین کی منزل بڑھ رہی ہے، اور نفس میں اطمینان بڑھ رہا ہے۔ یہاں یہ مصیبتیں حسین کو اپنے عزم سے دور نہیں کر سکتی ہیں۔ کربلا کے میدان کے
ہر شہید کی اپنی کچھ خصوصیات ہیں. ان پر حسین کا کسی مخصوص انداز میں آنا، کوئی کلمہ کہنا، ہر شہید کی اپنی ایک خصوصیت ہے. لیکن سب سے مختلف خصوصیات ہیں میدان کے اس جانباز کی جو خود جل کر نہیں جا سکتا تھا میدان میں. اس کو حسین اٹھا کے گئے ہیں میدان میں. یہ وہ بچہ ہے کہ روایات میں ملتا ہے جب 7 کے بعد پانی بند ہو گیا اور بچے پیاس کی شدت برداشت نہیں کر پاتے تھے تو اس خیمے میں آتے تھے جہاں حسین ابن علی پانی کا ذخیرہ کیا کرتے تھے. اس خیمے میں پانی تو نہیں رہا تھا لیکن اس خیمے کی زمین کچھ ٹھنڈی اور نرم تھی. یہ بچے آتے تھے، اپنا لباس اوپر کرتے تھے اور اس زمین پر سو جاتے کہ کچھ دیر کے لیے زمین کی ٹھنڈک سے ہی کچھ سکون مل جائے. ذرا تصور کیجئے، عزادارو ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، آپ خود صاحب اولاد ہیں، اس بچے کی پیاس کا کیا عالم ہوگا کہ جو اس خیمے تک بھی نہ آ سکتا. یہ حسین کا 6 ماہ کا صغیر کہ جس کی پوری زندگی کربلا کی تحریک کا خلاصہ ہے. کربلا کی تحریک کی عمر بھی 6 مہینے ہے، اصغر کی عمر بھی 6 مہینے. یہی تو وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے کربلا کے شہداء مکمل نہیں ہوتے ہیں کہ جس کی پوری حیات کربلا کے لیے گزری ہو اسے اصغر کہتے ہیں. بس عزادارو چند جملے عرض کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. روایات نے لکھا جب وقت آخر آیا حسین کا، سب چاہنے والے میدان کے حوالے ہو گئے، اپنوں نے مقتل کو سجا لیا اور حسین تنو تنہا کھڑے ہیں. ایک جملہ مجھے ملا روایات میں کہ حسین آخری الوداع سے پہلے جب خیمے میں آئے تو ایک بار بہن ام کلثوم کو بلایا اور بلا کے کہا، بہن جانے سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. کہا بھیا کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا بہن آگے آنے والے سفر بہت مشکل ہیں، یہ جو میرا 6 ماہ کا صغیر ہے میں سے تجھے تیرے حوالے کرتا ہوں، تو اس کا خیال رکھنا. الوداع سے پہلے حسین نے یہ کہا تھا، اب جو آئے میدان میں حل من ناصری انصرنا کی صدا بلند کی. یا روایات نے لکھا خیموں سے آہو بکا کی آوازیں آنے لگی، خیموں سے بی بی کے گریہ وزاری کی آوازیں آنے لگی. حسین پلٹے ہیں، پلٹ کر در خیمہ پر آ کے کہتے ہیں ابھی گریہ مت کرو، ارے حسین زندہ ہے، ابھی حسین زندہ ہے. بس یہ سننا تھا. یا آقا زادیہ آگے بڑھی، کہا بھئیا جب سے نصرت کی صدا دی ہے اس بچے کو جھولے میں قرار، اس بچے کو جھولے میں قرار نہیں ہے. بھیا ہم جانتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ پانی نہیں ہے، لیکن ہم سے اس بچے کی حالت دیکھی نہیں جاتی ہے. اب اگر آپ اس کو لے جائیں ہو سکتا ہے کہ ان ملعونوں کو ان پر رحم آ جائے اور بچے کو پانی پلا دے. ہاں آزادارو روایات نے لکھا میرے مولا نے اس 6 ماہ کے صغیر کو لیا اور آہستہ آہستہ رہے ہیں، آہستہ آہستہ. بس عزادارو یہاں پر ایک منظر لکھا ہے مقتل نے، وہ یہ ہے کہ سب بیویاں خیموں کے اندر چلی گئی، حسین کی 4 سالہ بچی در خیمہ پر ہی رکی رہی. نگاہیں اس بابا پہ ہے،
نگاہیں بھیا علی اصغر پہ ہے. روایات نے لکھا میرے مولا آگے گئے اور ایک بار ان ملعونوں سے ہم کلام ہو کے کہا ان لم ترحمونی فرحموا علی ھذا الطفل الصغیر. ارے اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے ہو تو میرے اس بچے پر رحم کر دو. الا ترون کیف یتلظی. ارے دیکھ نہیں رہے ہو پیاس کی شدت سے کیسے بلک رہا. کیف یتلظی. حسین نے عجیب تعبیر استعمال کی ہے عزادارو. ارے دیکھ نہیں رہے ہو کیف یتلظی. دیکھ نہیں رہے ہو کہ کیف یتلظی. ہاں عزادارو یہاں پر یتلظی کی معنی میں بزرگان کہتے ہیں کہ یتلظی ایک خاص کیفیت کو بیان کرتا ہے. وہ تب ہے کہ جب کسی مچھلی کو پانی سے جدا کیا جاتا ہے تو پہلے وہ اچھلتی ہے, پہلے وہ اپنے آپ کو اوپر اٹھاتی ہے, لیکن جب اس سے اس کی قوت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ زمین پر تڑپنے لگتی ہے. جب جسم سے وہ بھی قوت ختم ہو جائے تو فقط وہ اپنے لب ہلاتی ہے اور اس کیفیت کو یتلظی کہتے ہیں. عجب نہیں کہ حسین کہتے ہو ارے ملعونو میرے بچے کے جسم سے تڑپنے کی قوت بھی ختم ہو گئی. میرے بچے کے جسم سے تڑپنے کی قوت بھی ختم ہو گئی ہے. اب فقط میرا بچہ یہ لب ہلا رہا ہے, اس پر رحم کر کے پانی دے دو. بس یہ جملہ ہونا تھا. یہ روایات نے لکھا کہ اشقیاء کے مجمع میں ایک بار آہو وہاں کی فریادیں بلند ہو گئی, گریہ وزاری کی فریادیں بلند ہو گئی. ایک مرتبہ یہ ملعون بڑھا اور مخاطب کر کے حرملہ کو کہا حرملہ اقطع کلام الحسین. کلام حسین کو قطع کر. بس حضرت آپ صاحب اولاد ہیں, اس منظر کو بہتر سمجھ سکتے ہیں. بس میں سوال اتنا پوچھتا ہوں کہ جو 6 ماہ کا بچہ ہوتا ہے اس کو پانی کی کتنی ضرورت ہوتی, وہ پانی کتنا پیتا ہے. کوئی بھی ماں 6 ماہ کے صغیر کو کسی ظرف میں پانی نہیں دیتی ہے, بس پانی سے انگلیوں کو تر کر کے بچے کے ہونٹوں پر پھیر دیتی ہے, بچہ سیراب ہو جاتا ہے. ارے ملعونوں کو اتنا پانی دینے کی بھی توفیق نہ ہوئی, بس پانی کے جواب میں ایک تیر آیا. جو تیر جب چلا جب لگا تو روایت نے لکھا من الاذنین الاذن. ایک کان سے گیا دوسرے کان سے نکلا. بس عزادارو جھول گیا اصغر حسین کے ہاتھوں پر. اب جو واپس پلٹ رہے ہیں یہ جو 4 سالہ بچی در خیمہ پر منتظر ہے, ننے ہاتھ جوڑ کے پوچھتی ہے بابا میرے بھائیا کو پانی پلایا. ارے میرے بھائیا کو پانی پلا دیا. بس ایک بار آبا ہٹائی, سکینہ پانی تو نہیں ملا. ارے اصغر کو دادی نے سہرا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب